آپ لوگوں کو بس چلے تو میری آنکھوں پر پٹی باندھ کر بٹھا دیں مجھے۔ اشمی کے جرے گٹے انداز میں کہی گئی بات پر دی جان نے اسے تھپڑ رسید کیا، جبکہ زاویہ اور محمد سمیت رومی بھی ہنس دی تو اشمی نے اس کی جانب دیکھا جو انگلیوں سے آنسو صاف کر رہی تھی۔ ایک نظر اس پر ڈالتا ہوا زاویہ کے ساتھ زاویہ کو ساتھ آنے کا اشارہ کرتا کمرے سے باہر نکل گیا۔ بڑی ہی کوئی ڈیش ہو تو مجھے مگرمچھ کے آنسو رک ہی نہیں رہے تھے اور اب بھائی کو دیکھتے ہی ہنسی آ رہی ہے، تو میں اشمی کے جاتے ہی محمد نے اسے آڑے ہاتھوں لیا تو وہ چٹپٹا کر رہ گئی۔ میں تو دی جان کی بات پر ہنس رہی تھی۔ رومی نے فوراً ہی دی جان کی جانب اشارہ کیا تو محمد نے کمر پر ہاتھ رکھے اسے گھورا۔ اس کی شکل پر بے وقوف لکھا تھا کیا؟ رامی زیدی ادریس زیدی آپ کو نکاح ارشمی رانا نقوی رانا سے سکہ رائج الوقت 3 لاکھ طے پایا ہے کہ آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ رامی نے نظر اٹھا کر ایک نظر اپنے باپ کو دیکھا جو اس کی جانب نہیں دیکھ رہے تھے۔ قبول ہے؟ اس کی کانپتی آواز کو ہر شخص نے اچھے سے محسوس کیا۔ مولوی صاحب نے اپنے سوال دہرایا تو اس کی گرفت محمد کے ہاتھ پر مضبوط ہوئی۔ قبول ہے؟ اس کی آواز بھر آ گئی کہ آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ مولوی صاحب نے ایک بار پھر اپنا سوال دہرایا۔ رومی کی آنکھوں سے آنسو نکلتے رخساروں پر بہہ گئے۔ جو بھی تھا اس کا دل اداس تھا۔ اتنا اہم موقع پر اگر اسے کوئی اپنا لگا تھا تو صرف دی جان محمد نقوی صاحب اور اشمی ہی تھے۔ اس کے باپ تو اس سے ملا تک ضروری نہیں سمجھا تھا۔ دکھاوا کرتے ہوئے اس کے پاس آ کر کافی دیر بیٹھے تھے لیکن انہوں نے منہ سے ایک لفظ تک نہ نکالا۔ ان کی اجنبی پن پر رومی کا دل ڈوب گیا۔ قبول ہے؟ اس کی بھیگی آواز پر اشمی نے پھولوں کی لڑیوں سے بنے پردے کی اوٹ میں بیٹھی اس لڑکی کو دیکھنے کی کوشش کی اور اس کی دلی کیفیت سے واقف تھا اور حیران بھی تھا۔ بھلا ایسی بھی کیا مجبوری تھی کہ اس کے تب سے لے کر اب تک اس نے ایک لمحے کے لیے بھی ایسا ظاہر نہ کیا؟ وہ اپنے فیصلے پر پچھتا رہی تھی اور بھلا وہ ایسا ظاہر کیوں کرتی؟ اسے اشمیر سے نکاح کرنے والے فیصلے پر کوئی پچھتاوا نہ تھا اور اس بات سے اشمیر اچھے طریقے سے واقف تھا، کیونکہ یہ تو صاف ظاہر تھا کہ اشمیر چاہے جتنی مرضی کر لے اسے نکاح کے علاوہ بھی بہترین راستہ دکھا دے اور وہ اشمیر سے نکاح کی ضد ہی کرے گی۔ اور ایسا بھی کیا وجہ تھی؟ یہ بات تو وہ نکاح کے بعد اس سے اگلوا کے ہی رہے گا۔ اپنی سوچوں میں گم وہ مولوی صاحب کی آواز پر چونکا۔ اشمیر رانا نقوی رانا آپ کا نکاح رامی زیدی ادریس زیدی سے سکہ رائج الوقت 3 لاکھ طے پایا ہے کہ آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ اشمیر نے ایک گہرا سانس لیا۔ قبول ہے۔ رامین کے دل کی دھڑکنیں تیز ہوئی تھی اور پھر اشمیر نے 3 مرتبہ اسے اپنے نکاح میں قبول کرتے اسے ہمیشہ کے لیے اپنا نام دے دیا تھا۔ وہ جعلی نکاح جو اسے برا لگتا تھا آج حقیقی ہو گیا تھا۔ وہ شخص واقعی اس کا شوہر بن گیا تھا جو تب سے اسے بے چین کیے ہوئے تھا جب سے وہ اپنے گھر سے نکل کر اس کے گھر میں آئی تھی۔ نہ جانے یہ محبت تھی یا نہیں، مگر یہی وہ شخص تھا جس کی بیوی بن کر وہ رہنا چاہتی تھی۔ وہ اسے اچھا لگ گیا تھا، وہ کسی بچے کی طرح وہ خود کو اسے پانے کی ضد کر بیٹھی اور آج اس نے اس شخص کو پا لیا۔ یہ نکاح کیسے ہوا تھا؟ اس نکاح کی کیا وجوہات تھیں اور یہ نکاح کن شرائط پر ہوا تھا؟ اس بارے میں سوچنا بھی نہیں چاہتی تھی۔ اگر اسے کچھ معلوم تھا تو بس اتنا کہ وہ اب اس کی بیوی تھی۔ بیٹھے کیا ہو، اٹھ کر جا اس کے پاس۔ زاویہ نے سرگوشی نما آواز میں پر وہ اٹھا اور پھولوں کی ان لڑیوں کے پر کرتے اس کے پاس گیا۔ اشمیر نے اس کی جاری دار گھونگھٹ اٹھاتے اس کے آنسو سے بھیگے چہرے کو دیکھا، اس کے دونوں ہاتھ تھامے اپنے لبوں سے لگائے تو ہر طرف تالیاں کا شور اٹھا، جبکہ رومی کا دل پسلیاں توڑ کر باہر آنے جیسا ہو گیا۔ اسے بالکل بھی اندازہ نہ تھا کہ وہ ایسا کرے گا۔ نکاح کے بہت بہت مبارک ہو۔ وہ جو اپنے ساتھ بیٹھا ہے حدید کی بات سن رہی تھی۔ دانیال کی آواز پر بری طرح چونک گئی۔ دانیال؟ جی میں دانیال ادریس انکل نے انویٹیشن بھیجا تھا۔ دراصل ارادہ تو نہیں تھا آنے کا، لیکن اگر میں نہ آتا تو تمہارا دل دکھ جاتا نا۔ اس کی بات سنتی رومی نے آنکھیں گھمائیں۔ خوش فہمی ہے تمہاری، مجھے تو پتہ بھی نہیں تھا کہ تم آ رہے ہو۔ اس کی بات پر دانیال نے مسکراتے ہوئے ہاتھ میں پڑا گلدستہ اور گفٹ اس کی جانب بڑھایا۔ تھینک یو۔ مومل کہاں ہے؟ دانیال نے یہاں بیٹھے وہاں بیٹھے سوال کیا۔ جب اس کی نظر ایک طرف کھڑی مومل پر گئی جو نقوی صاحب اور اشمیر سے کچھ باتیں کر رہی تھی، دانیال مسکراتا ہوا اس کی جانب بڑھا۔ ابھی بس آدھے گھنٹے میں سکت ہے نا؟ مہمان تو بس چلے ہی گئے ہیں، یہاں 1-2 رہ گئے ہیں۔ رومی بھی تھک گئی ہے ویسے تو۔ مومل کی بات پر نقوی صاحب نے سر ہلایا۔ چلو ٹھیک ہے پھر۔ حدید کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے، اسے بخار ہو رہا ہے۔ نکاح کی تقریب ویسے ساری تقریب میں ہی وہ سوتا رہا ہے اور ابھی کچھ دیر پہلے ہی اس کی آنکھ کھلی تھی مگر اسے بخار ہونے لگا تھا۔ ہاں آپ پریشان نہ ہو، گھر جا کر میں اسے سیرپ پلا دوں گی تو ٹھیک ہو جائے گا۔ مومل کی بات سن کر نقوی صاحب سر کو جنبش دیتے ہوئے وہاں سے چلے گئے۔ السلام علیکم۔ پیچھے سے آنے والی آواز پر وہ تقریباً اچھل پڑی اور پلٹ کر دیکھا تو دانیال کو کھڑا دیکھ کر اس کی آنکھوں حیرت سے پھیلی۔ وعلیکم السلام۔ اشمیر نے آنکھوں میں الجھن لیے اسے دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ کیسی ہو مومل؟ دانیال نے مسکراتی نظروں سے مومل کو دیکھتے سوال کیا تو مومل نے تھوک نکلی۔ ٹھیک ہوں بھائی، یہ دانیال ہے، میرا یونی فیلو ہے۔ مومل نے فوراً ہی دانیال کا تعارف کروایا۔ اوہ تو یہ تمہارا بھائی ہے، کیسے ہیں آپ؟ کا نکاح کی بہت مبارک ہو، مجھے اندازہ نہیں تھا رومی کا نکاح مومل کے بھائی سے ہو رہا ہے۔ دانیال نے پہلا جملہ مومل سے کہا اور پھر آگے ہوتا اشمیر سے بغیر ہوا تھینک یو جواباً صرف یہی کہہ کر اس کا اور پھر چند لمحوں بعد ایکسکیوز می کرتا وہاں سے چلا گیا۔
دیکھ نہیں رہے تھے تم کہ میں بھائی کے ساتھ کھڑی تھی؟ مومل نے سے گھورتے ہوئے سوال کیا۔ لو بھلا میں نے کون سی تمہیں گولی مار دی تھی؟ فضول میں فری ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ مومل نے سوالیہ نظر دیکھا۔ دیکھ نہیں رہی، ڈانس کر رہا ہوں، دانیال نے سکون سے دیے جواب پر۔ مومل جل کر رہ گئی۔ اگر نکاح اب ہوا ہے تو تم نے پہلے کیوں جھوٹ بولا تھا؟ میری مرضی، تمہیں کوئی مسئلہ ہے کہ؟ مومل نے تنک کر جواب دیا۔ قیامت کے دن تمہارا الگ سے حساب ہوگا مومل، دو محبت کرنے والے دلوں کو جدا کیا ہے تم نے، کبھی نہیں بھولوں گا اس کی نوٹنکی پر۔ مومل نے آنکھیں گھمائیں۔ ہو گئی تمہاری 2 نمبر ایکٹنگ شروع؟ ہاں اچھی ہے نا؟ کیا خیال ہے ایکٹر بن سکتا ہوں نا میں؟ دانیال نے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ ہاں بالکل، ڈراموں میں چپڑاسی اور چرسی کا رول تم بہت اچھے سے پلے کر سکتے ہو۔ اس کی میٹھی میٹھی کرتی وہ اس کی جانب سے انتظار کے بغیر اسٹیج پر رومی کی جانب چل دی۔ دانیال نے مسکراتی نظر سے اس کی کمر میں پھیلے بالوں کو آبشار کو دیکھا۔ رخصتی کا وقت ہوا تو اس نے اپنے باپ کی جانب دیکھا جس نے تب سے لے کر اب تک منہ سے ایک لفظ نہ نکالا تھا۔ وہ ارشمیر کے ہمراہ جانے کو اب اٹھ کھڑی ہوئی تھی تو ادری زدی بالآخر اس کے پاس ہے۔ میرا بھیجا ہوا جوڑا اور زیورات نہ پہن کر تم نے ثابت کر دیا کہ تم واقعی میری بیٹی نہیں اور تمہیں تھپڑ مارنے پر جو پچھتاوا مجھے تھا، آج مجھ سے معافی نہ مانگ کر تم نے وہ بھی ختم کر دیا۔ تم نے اپنی زندگی کے سب سے بڑے فیصلے کو بہت غلط لے لیا ہے رومی، پچھتانے پر میرے پاس لوٹ کر مت آنا۔ باقی خدا تمہیں خوش رکھے۔ رومی کو لگا وہ سانس نہیں لے سکے گی۔ اس کے باپ کے پاس بیٹی کی رخصت کرنے سے پہلے کہنے کو یہی سب تھا۔ اس کی آنکھیں پھٹی کی پٹی رہ گئی، جبکہ تھپڑ والی بات اور باقی سب نفوذ پوری طرح الجھے۔ تو خدا تمہیں اپنے حفظ و امان میں رکھے اور تمہارا نصیب اچھا کرے، دلوں سے نفرتیں ختم کر دے، آمین۔ اپنا خیال رکھنا۔ صوفیہ نے کہتے ہوئے اس کے چہرے پر ہاتھ رکھا اور اپنے باپ کے لفظوں پر وہ اتنی یگ تھی کہ صوفیہ کا ہاتھ تک نہ جھٹک سکی۔ 2 گھنٹے بعد وہ گھر لوٹا تو لاؤنج میں ہی اسے دردانہ نوریا اور زینیا نظر آ گئی۔ انہیں سلام کرتا ہوا اپنے کمرے میں انٹر ہوا تو دردانہ پرفیوم کی خوشبو اچانک ناک سے ٹکرائی تو ماتھے پر الجھن کا جال نما۔ لائٹس آن کی تو معلوم ہوا کہ صرف پرفیوم نہیں، ترانہ شاپنگ کی ساری ویرائٹی موجود تھی۔ وہ حیرت سے بیڈ پر لگے مینا بازار کو جانب آیا تو اس کی نظر پھیلا کر رکھے ہوئے ڈریس کے اوپر پڑے نوٹ پر لکھی، جس نے جھک کر وہ پیپر اٹھایا اور ایک نظر دوسرے سامان پر ڈالی۔ وہ لانگ فراک، ایک شرٹ پیس، دوپٹہ، پرفیوم، ہیل، سینڈل، میک اپ کا سامان، اس کے دماغ شارٹ ہونے لگا۔ یہ سب آپ ہی کی پسند ہے، اپنے لیے تو رات کو پہن کے دیکھیے گا، حسین لگیں گے۔ کاغذ پر لکھی تحریر پڑھتے اس کا دماغ چکر گیا تو اس نے غصے سے مٹھی بھینچ لی اور تن فن کرتا وہ کمرے سے باہر نکلا اور لاؤنج میں آیا تو وہاں نوریا موجود نہ تھی۔ نوریا کہاں ہے؟ زینیا اور دردانہ کو دیکھتے اس نے غصے سے سوال کیا۔ اپنے کمرے میں گئی ہے ابھی کیا ہوا؟ اس کو غصے سے دیکھتے زینیا نے پریشانی سے سوال کیا۔ نہ جانے کیا کرنے والا تھا وہ، اب تو گھر میں زمل بھی تھی، وہ کیا سوچے گی؟ صوفیہ تو گھر پر نہ تھی، شکر تھا زمل بھی اپنے کمرے میں تھی۔ ہاں اب تو کمرے میں بھی چھپے گی نا؟ دانت پیس کر بولا۔ اس کے کمرے کی طرف بڑا۔ زاویہ کیا ہوا؟ زینیا اور دردانہ اپنی جگہ سے اٹھی اس کے پیچھے آئی۔ زاویہ نے ان دونوں کو نظر انداز کرتے نوریا کے کمرے کا دروازہ کھولا اور اندر داخل ہوا تو وہ بیڈ پر بیٹھی نوریا جھٹکے سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ ابھی دعا ہی تو کر رہی تھی کہ زاویہ ایٹ لیسٹ دردانہ اور زینیا کے سامنے کوئی تماشا نہ کرے۔ یہ کیا حرکت ہے؟ یہ تمہارا دماغ تو نہیں خراب ہو گیا؟ شادی ہوئی نہیں ہے اور ابھی سے تم ایسی حرکتیں کر رہی ہو؟ زاویہ ہاتھ میں پکڑا نوٹ اس کے سامنے کرتا برہمی سے سوال کرنے لگا تو نوریا کی جان ہوا ہوئی۔ یہاں مسئلہ صرف دردانہ اور زینیا کا تھا۔ کیا ہوتا اگر زاویہ ان دونوں کے اپنے کمرے میں جانے کا انتظار کر لیتا؟ کیا ہے یہ؟ دردانہ بیگم نے اپنے ہاتھ میں پکڑے نوٹ کو دیکھتے ہوئے کہا۔ زاویہ نے نوٹ ان کی جانب بڑھایا ہی تھا کہ جب نوریا نے کسی جنگلی بلی کی طرح اس کے ہاتھ سے نوٹ جھپٹا کہ کچھ نہیں ہے دادو یہ۔ زاویہ اب دادو کو تو مت دکھائے، ہمارے بیچ کی بات۔ نوریا نے جلدی سے اپنی گھبراہٹ پر قابو پاتے چہرے پر معصومیت سجائی اور ایسا کہا جیسے ان دونوں کی کوئی بہت پرسنل بات ہو اور زاویہ کہ یہ بات ان دونوں کو بتانا مناسب نہ ہو۔ زاویہ نے حیرت سے منہ کھولے اس لڑکی کو دیکھا۔ زینیا تو بے اختیار ہی ہنسی آئی جسے وہ فوراً ہی دبا گئی۔ امی ہم باہر چلتے ہیں، چھوڑیں ان دونوں کو، مجھے تو اس بیوقوف نے پریشان ہی کر دیا۔ زینیا سر نفی میں ہلاتی زاویہ کو گھور کر بولی اور دردانہ بیگم کے ہمراہ کمرے سے نکلی۔ اف او امی ایسی کوئی بات نہیں ہے، ادھر واپس آئے یار۔ زاویہ نے جھنجھلا کر انہیں واپس بلانے کی کوشش کی تو جب نوریا نے اس کا بازو پکڑ تو وہ اسے دیکھنے لگا۔ ہونٹ کاٹتی ہوئے چہرے پر معصومیت لیے التجائیہ نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی کہ اسے وہ خاموش ہو جائے۔ اس وقت یقیناً معصوم لگ رہی تھی۔ اس کی بھولی صورت دیکھتے زاویہ اشک کر اٹھا مگر زینیا کے کمرے کا دروازہ بند کرنے کی دیر تھی۔ زاویہ کی آنکھوں میں شرارے پھوٹنے لگے۔ کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ؟ ہاں کیوں مجھے مجبور کر رہی ہو کہ میں تمہاری عقل ٹھکانے لگا دوں؟ میرا صبر مت آزماؤ نوریا۔ وہ اس کا بازو پکڑے اسے ہلاتا ہوا شعلہ برساتے لہجے میں کہہ رہا تھا۔ اس کی سرخ پتی آنکھوں کو دیکھتے نوریا کا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا۔ کیا چاہتی ہو تم؟ ہاں مل تو رہا ہوں تمہیں سب کچھ رہا ہے، تمہیں سب کچھ شادی تو کر رہا ہوں میں، تم سے یہی چاہتی تھی نا تو پھر اب کیا گھوم رہا ہے تمہارے اس دماغ میں؟ کیوں رہ کہ میرے ساتھ پنگے لے رہی ہو؟ وہ پھنکارتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ نوریا نے تھوک نکلی۔
وہ غصے میں تھا، اسے غصہ نوریہ نے جان بوجھ کر دلایا تھا، وہ خود اس کے رد عمل کے لیے تیار کی ہوئی تھی، بلکہ اسے تو اس سے بھی زیادہ برے رد عمل کی امید تھی۔ وہ تو ڈر رہی تھی کہیں وہ کھینچ کر ایک ہاتھ نہ لگا ہی نہ دے اسے۔ زاویہ آئی ایم سو سوری، لیکن آپ سوری، اور تمہاری سوری کا مطلب ہی معلوم ہے تجھے، تم یہ سب جان بوجھ کر کرتی ہو۔ تمہاری جیولری شاپ پر بھی تم اس لڑکے کی ہیلپ جان بوجھ کر کر رہی تھی تاکہ مجھے جلیسی ہو اس کی۔ نوریہ کا بازو ایک جھٹکے سے چھوڑا اور بالوں میں انگلیاں پھرتا بیڈ پر بیٹھ گیا۔ نوریہ کیا چاہتی ہو؟ زاویہ نے سوالیہ نظروں سے نوریہ کو دیکھا جو ہونٹ چبا رہی تھی۔ میں کچھ نہیں چاہتی زاویہ، لیکن آپ کو پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے، آپ مجھے ایسا ٹریٹ کرتے ہیں جیسے ہمارے درمیان رشتہ زبردستی جوڑا جا رہا ہے۔ آپ نے یہ رشتہ طے نہ ہوتے سے آپ تک آپ کبھی مجھ سے نرمی سے بات نہیں کیا، آپ مجھے نظر انداز کرتے ہیں ایسے جیسے میں ایگزسٹ ہی نہیں کرتی۔ اس کے دل میں جو بات تھی اس نے وہ کہہ دی تھی کیونکہ وہ خاموش رہنے والوں میں سے نہیں تھی۔ زاویہ نے سر اٹھا کر سامنے کھڑی نوریہ کو دیکھا۔ ہاں تو یہی حقیقت ہے بیوی، یہ رشتہ زبردستی ہی جوڑا گیا ہے۔ میں کبھی تمہیں فیانسی یا بیوی کی نظر نہیں دیکھ سکتا۔ یہ حقیقت تمہیں قبول کرنی ہوگی کہ تم ویسی لڑکی نہیں ہو جیسی میری زندگی میں خواہش کی تھی۔ کاش تم واقعی ایگزسٹ نہ کرتی ہوتی نوریہ، تو اچھا ہوتا۔ نوریہ کو لگا جیسے زاویہ کے الفاظ نے اس کے پر سے اڑا دیے ہیں۔ ایک آخری نظر اس پر ڈالتا کمرے سے نکل گیا اور کسی مجسمے کی طرف اپنی جگہ پر جیسے جم گئی۔ چند لمحوں کے لیے وہ سانس تک لینا بھول گئی۔ یہ شخص اس سے اس قدر نفرت کرتا تھا کہ اس کے مر جانے کی خواہش کر رکھتا تھا۔ وہاں تو یہی تو کہا تھا اس نے نوریہ کا وجود بھی اس گھر میں گوارا نہ تھا، اور بھلا کیوں تھا؟ نوریہ تو کسی بھی زاویہ سے زاویہ کی بیوی کے رول میں نہیں اترتی تھی۔ یہی تو حقیقت تھی، اس کا دل مٹھی میں جکڑ لینے والی حقیقت۔ میرے بیگ سے ایک سادہ سوٹ نکال کر دے جانا پلیز، مومل کو کمرے میں جاتا دیکھ کر اس نے اسے مخاطب کیا۔ وہ میں نے پہلے ہی واش روم میں رکھ دیا ہے۔ مومل نے دروازے سے پلٹ کر ایک نظر اسے دیکھا۔ اچھا تم بیٹھو، تو میرے بعد کہاں جا رہی ہو؟ رومین اپنی نروسنس پر قابو پاتے ہوئے اسے روکنے کا کہا۔ میں کیوں بیٹھوں تمہارے ساتھ؟ ویسے ہی تو کیا مسئلہ ہے تمہیں؟ اسے مسکراہٹ سے دیکھ کر امین اچھا خاصی چڑھ گئی۔ ایک کام کرتے ہیں نا، بھائی کو میں کہہ دیتی ہوں کہ میرے کمرے میں جا کر سو جائے۔ کیونکہ رامین میرے ساتھ وقت گزارنا چاہتی ہے۔ کیا خیال ہے ساری رات پارٹی کریں گے؟ یہ بات پر رامین اندر تک جل کر رہ گئی اور ہاتھ میں پکڑا کلچ کھینچ کر اسے مارنے کی کوشش کی، مگر مومل بر وقت نیچے جھک گئی اور کلچ سیدھا پیچھے سے آتے ارشمیر کے کندھے پر گردن پر لگا۔ آؤچ! اس نے حملے پر اچھل پڑا اور کلچ ارشمیر کو لگتا دیکھ کر رامین خود ہاتھ بے اختیار لبوں پر سو سوری، وہ بولتی ہوئی بیڈ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ ارشمیر نے صدمے کی حالت میں رامین کو دیکھا جبکہ مومل کے ساتھ حلق میں اٹکا، لیکن وہ لڑتی اس کی نہیں، نویلی دلہن نے اس پر حملہ کیا تھا، اس میں مومل کی تو کوئی غلطی نہ تھی۔ خاموشی سے کٹ لو مومل، دل میں خود سے کہتی وہ کمرے سے نکل گئی۔ رامین نے خونخوار نظروں سے مومل کی پشت کو دیکھتے ہوئے چہرے پر معصومیت سے جاتی وہ ارشمیر کو دیکھنے لگی۔ ارشمیر نے جھک کر قدموں میں پڑے گولڈن کلچ کو اٹھایا، پھر پلٹ کر دروازہ بند کیا تو رومین نے تھوک نکلا۔ دروازہ لاک کرنے کے بعد اسے اپنی جانب آتا دیکھ کر رامین کی دھڑکن تیز وہ براہ راست اس کی آنکھوں میں دیکھتا اس کی طرف قدم لے رہا تھا۔ اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ ہوئی۔ سوری، میں مومل کو نے اس کے لبوں پر انگلی رکھی تو اپنا جملہ مکمل نہ کر سکی اور سانس روک گئی۔ ارشمیر نے قریب کھڑی لڑکی کو سارے دن میں پہلی مرتبہ اوپر سے دیکھا تھا۔ پارٹی میک اپ میں اس کی دلہن بنی وہ بلا شبہ حسین لگ رہی تھی، بلکہ وہ کوئی آسمان سے اتری پری لگ رہی تھی۔ ارشمیر کو ایک پل کے لیے ابریش یاد آئی اور اس کے دل نے گواہی دی وہ ابریش سے زیادہ حسین تھی اور آج بھی لگ رہی تھی۔ اس نے رومی کے ہونٹوں پر اپنی انگلی اٹھائی۔ ارشمیر کی نظر اس کی ناک سے پہنی نتھ سے ہوتی ہوئی نتھ سے جھولتے سرخ موتی پر گئی۔ مرون لپسٹک سے رنگے لبوں کو چھوتا ہوا سرخ موتی ارشمیر کے دل جیسے بے ایمانی پر اترنے لگا۔ آپ کا خون نکل رہا ہے، اس کی لرزتی آواز پر ارشمیر کا سکون ٹوٹا۔ رومی کی نظر اس کی گردن پر تھی جہاں کلچ لگنے کی وجہ سے چوٹ آئی تھی اور اس میں سے ہلکا سا خون نکل رہا تھا۔ کہاں؟ وہ کچھ کھوئے ہوئے لہجے میں بولا تو رومی نے انگلی سے گردن کی جانب اشارہ کیا۔ آپ بیٹھیں بیڈ پر، رومی کا لہجہ نارمل رکھتے ہوئے بیڈ کی جانب اشارہ کیا تو ارشمیر چند لمحے اسے دیکھتا رہا، پھر بیڈ پر بیٹھ گیا۔ رومی نے اپنا لہنگا سنبھالتی کمرے سے باہر جانے لگی۔ ارشمیر نے اس کی پشت کو دیکھتے سوال کیا۔ وہ مومل سے اپائنٹمنٹ لینے واپس آؤ، یہاں پڑا ہے فرسٹ ایڈ باکس۔ ارشمیر نے بولتے ہوئے سائڈ کی دراز کھولی اور چھوٹا سا باکس نکال کر رومی اس کی طرف آئی اور اس کے ہاتھ سے فرسٹ ایڈ باکس لیتے ہوئے ٹیبل پر رکھے اسے کھولا، پھر اس میں سے ایک کاٹن بال نکالی تھی۔ ارشمیر کو دیکھنے لگی جو چہرہ اٹھایا پہلے ہی اسے دیکھ رہا تھا۔ رامین نے ہلکا سا سانس اور ایک قدم اس کی جانب لیتی اس کے قریب کھڑی ہو گئی، پھر اس کی شیروانی کا بٹن کا کھول اور کاٹن بال سے اس کی گردن پر رستہ خون صاف کیا۔ اور میں اور مومل کچھ بات کر رہے تھے، میری بات نہیں سن رہی تھی تو میرے ہاتھ سے کلچ تھا، میں نے بے اختیاری اسے مارنے کی کوشش کی اور وہ نیچے ہو گئی۔
تو وہ آپ کو لگ گیا، مجھے پتہ نہیں تھا آپ پیچھے، آئی ایم سوری۔ اس کے قریب کھڑی وہ بلا ضرورت بول رہی تھی، بلا گھبراہٹ پر قابو پانے کا اس سے اچھا طریقہ اور کیا ہو سکتا تھا؟ اشمیر نے خاموشی سے اس کی ساری بات سنی، اور بلکہ کہنا بہتر ہوگا کہ اس نے کچھ سنا ہی نہ تھا۔ وہ مہکتے گلاب اس کے بے حد قریب کھڑا اس کا امتحان لے رہا تھا۔ وہ اس کی گردن کی جانب جھکی ہوئی اپنے چھوٹے سے زخم پر احتیاط سے مرہم لگا رہی تھی، ایسے جیسے وہ حدید کا بام نے مل کر چھوٹا سا حدید، اور اشمیر کے اتنا قریب تھی اور آسانی اس کے چہرے کو چھو سکتا تھا۔ اس کے زخم پر مرہم لگاتی رومی نے اس کی نظریں خود پر محسوس کر کے نظر اٹھا کر اسے دیکھا تو اس کے ہاتھ تھم گئے، آنکھوں میں نرم سے تاثر لیے بڑی فرصت سے اسے دیکھ رہا تھا۔ رومی نے اچانک ہی کمرہ چھوٹا لگنا، وہ جو پہلے ہی بڑی سستی سے الٹ پلٹ لگائی تھی، اپنا کام مکمل کر طور پر بھول گئی۔ اشمیر نے اس کے چہرے کا رنگ بدلتے دیکھا، پھر اس کے ہاتھوں کی لرزش ہو گیا۔ اس پر وہ پل میں سیدھی ہوئی مگر بیلنس برقرار نہ رکھتی اور فوراً اپنا ہاتھ اس کے کندھے پر رکھتی خود سے پیچھے کی جانب گرنے سے بچایا۔ کیا ہو گیا ہے؟ اشمیر نے اس کا دوسرا بازو پکڑ سوال کیا تو وہ نفی میں سر ہلانے لگی اور اس نے ایک قدم دور ہوئی۔ سوری، وہ بہت زیادہ سوری بولتی، اور اشمیر اٹھ کر شیشے کے سامنے جا کھڑا ہوا، اور جب اس کمرے میں آیا تھا رومی سے 4 بار سوری کہہ چکی تھی۔ رومی نے فوراً ہی فرسٹ ایڈ باکس بند کیا اور وہاں رکھ دیا جہاں سے اشمیر نے نکالا تھا۔ چینج کر لو، ایک نظر اس پر ڈال کر بولتا ہوا وہ کمرے سے نکل گیا۔ رومی نے ایک گہرا سانس لیا اور گرنے کے سے انداز میں بیڈ پر بیٹھی، اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے آزادی مل گئی ہو۔ نہیں نہیں نہیں، میں یہ شادی نہیں کر سکتی، میں ایسے شخص کے ساتھ زندگی کیسے گزار سکتی؟ میں داویار جیسے انسان کے ساتھ ہرگز نہیں رہ سکتی، یہ ممکن ہی نہیں۔ وہ شخص میری عزت نہیں کرتا، محبت کے بغیر رہا جا سکتا ہے مگر عزت کے بغیر نہیں۔ ہو جہاں عزت نہ ہو رشتے لمحوں میں ٹوٹ جاتے ہیں۔ میں ایسا رشتہ کیوں اور کیسے بناؤں، یہ جانتے ہوئے بھی کہ یہ رشتہ کبھی بھی کسی صورت پر بات پر ٹوٹ سکتا ہے۔ وہ بیڈ پر بیٹھی مسلسل خود سے باتیں کر رہی تھی، اسے یہ رشتہ کسی نہ کسی طرح ختم کرنا تھا مگر یہ کیسے کرے گی؟ بہت سوچنے کے بعد بھی وہ اس نتیجے پر نہیں پہنچ پائی تھی۔ وہ پچھتا رہی تھی سکندر کے گھر آنے پر، اور کسی ہاسٹل میں بھی رہ سکتی تھی، سکندر کا گھر واحد پناہ گاہ تو نہیں تھا۔ آ رہی تھی سینے سے رشتے کے لیے ہاں کرنے پر اس کے پاس انکار کا پورا حق تھا، اس نے وہ حق استعمال نہیں کیا، وہ اسے فوراً انکار کر دینا چاہیے تھا۔ وہ پچھتا رہی تھی آئرن کے ساتھ دیکھنے کے بعد بھی وہ پاکستان کیوں آ گئی؟ اسے سکندر نے کہا تھا کہ اگر وہ پاکستان نہیں آنا چاہتی تو ٹھیک ہے، پھر وہ کیوں یہاں آ گئی؟ وہ احتیاط کر سکتی تھی، دنیا میں ان گنت لڑکیاں اکیلی رہتی ہیں، وہ بھی رہ سکتی تھی۔ ارسا کی موت کے بعد سکندر کے گھر میں گزارنے والا ہر ایک دن پر وہ پچھتا رہی تھی، آنکھوں میں آنسو زاروں قطار نکلتے جائے تو دل رہ رہ کر ڈوب رہا تھا۔ اس کا دل کر رہا تھا وہ بھاگ کر ترکی واپس چلی جائے، مگر وہ یہ کیسے کر سکتی تھی؟ اس کے پاس اتنے پیسے تھے کہ وہ شہر سے باہر نکل جائے، مگر ملک سے باہر وہ اب کیا کرے گی؟ وہ کس سے مدد مانگے گی؟ شادی میں 10 دن بھی نہیں بچے تھے، گھر میں ہر طرف تیاریاں ہوئی تھیں، اب وہ کیا کرے گی؟ سوچ کر اپنے دماغ کے نس پھٹتا محسوس ہوتا۔ مجھے آمن سے بات کرنی چاہیے۔ وہ بیڈ سے اتری تھی جب دروازہ نوک ہوا اور پھر زاویار کو اندر آتا دیکھ کر وہ اپنی جگہ پر جم سی گئی۔ اندر آتا وہ کچھ لمحے ایک ہی جگہ رک گیا، جیسے کسی کشمکش کا شکار ہو۔ کیا کر رہے ہیں آپ یہاں؟ اس کا لہجہ ترس تھا۔ زاویار نے رونے کے بعد اس کی سرخ ہوتی آنکھیں اور ناک دیکھی۔ مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ وہ 2 قدم آگے تھی۔ ہاں، ابھی بھی کچھ رہتا ہے جو آپ نے نہ کہا ہو، کون سی کسر رہ گئی تھی جو پوری کرنا ہے؟ آپ دل کی ٹھنڈک نہیں ملی کہ ابھی تک؟ وہ غم غصے سے بولی تو وہ جو پہلے ہی شرمندہ ہونٹ کاٹنے لگا، پھر اس کے پاس آیا سو نوریا میں پلیز زاویار جائیں یہاں سے آپ، اگر آپ کو لگتا ہے کہ اب میں زبان کو تالا لگا کر آپ کی باتیں سن لوں گی تو یہ آپ کی غلط فہمی، میں آپ کو ہرگز اجازت نہیں دوں گی آپ میری تذلیل کریں۔ رکے ہوئے آنسو دوبارہ نکلنے لگے تھے، رونے اور بولنے کے بعد وہ ہانپ سی گئی تھی۔ نوریا پلیز بات سنو۔ نوزوار نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اسے کندھے پکڑے تھے، تب دروازہ کھل کر زمل اندر داخل ہوئی۔ نوریا آپ ہی آپ کو زاویار کو اس کے کندھے سے پکڑا دیکھ کر زمل کی زبان کو بریک لگا۔ وہ آئی ایم سوری وہ میں نوریا آپ ہی کو سکندر انکل بلا رہے۔ وہ شرمندہ ہوتی ہوئی بولی تو نوریا کندھوں پر رکھ اس کے ہاتھ جھٹکتی زمل کے ہمراہ کمرے سے نکل گئی۔ آپ رو رہی ہیں کیا؟ زمل نے اس کی روک کر سوال کیا تو وہ سارے انکار میں ہلا گئی اور آنسو صاف کیے۔ مجھے نوریا آپ ہی مت بولا کرو، تم سے 1 سال بڑی ہوں صرف، وہ بندہ مسکراہٹ کے ساتھ کہتی ہوئی سکندر کے کمرے میں داخل ہوئی تو زمل اپنے کمرے میں چلی گئی۔ السلام علیکم۔ نوریا نے اندر داخل ہوتے ہی سکندر اور صاحب اور دنیا کو سلام کیا۔ وعلیکم السلام۔ وہ دونوں ہی اسے دیکھ کر ہٹ گئے کیونکہ اس کے چہرے سے اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ رو کر آئی ہے۔ کیسی ہے میری بیٹی؟ ٹھیک ہوں انکل، آپ کیسے ہیں؟ جو کافی زیادہ بزی ہیں آپ، آفس میں گھر بھی لیٹ آتے ہیں، خود کو بہت تھوڑا ٹائم دیں، اتنا اسٹریس لیں گے تو بیمار ہو جائیں گے۔ نوریا صوفے پر بیٹھنے کے بعد اس سے کہہ رہی تھی کہ وہ واقعی خود کو بہت زیادہ مصروف کر چکے تھے، اس کی روٹین بری طرح برباد ہو چکی تھی اور یہی وجہ تھی کہ وہ بہت تھکے رہتے تھے۔ اب تھوڑی تو محنت کرنی ہی پڑے گی، بس ایک دفعہ سب سیٹ ہو جائے تو آفس جانا ہی چھوڑ دوں گا۔ اس بات پر وہ اپنی بات پر خود بھی ہنسی تو نوریا نے بھی کہہ کر لگا دیا۔ بتا رہی تھی تم شاپنگ پر گئی تھی زاویہ کے ساتھ، سناؤ پھر کیسا لگا تمہیں لاہور؟ ابھی تو صرف شاپنگ پر ہی گئے ہو، اتنا ایکسپیرینس تھا، اچھا ایکسپیرینس تھا، زیادہ تو ابھی کچھ نہیں کہہ سکتی۔ وہ ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ گئی تھی مگر پھر زاویہ کی باتیں اس کے ذہن میں گردش کرنے لگی، وہ رہ کر آنکھوں میں آنسو آنے لگے جنہیں روکنا مشکل ہو رہا تھا۔
کیا شاپنگ کر کر آئی ہو؟ دکھائی ہی نہیں تم نے دنیا کی بات پر نوریہ کا حلق سوکھ گیا۔ وہ کچھ خریدا ہی نہیں، اچھا ہی نہیں لگ رہا تھا، بس جولی لی دکھاتی ہوں میں آپ کو، وہ خجل سی ہوتی ہوئی کہہ رہی تھی۔ ارے تم کچھ خرید کر نہیں آئی آج؟ تمہارے ہاتھ میں شاپنگ بیگ سے تو صحیح۔ زینہ نے حیرت کا اظہار کیا تو نوریہ نے انگلیاں موڑ لی۔ وہ تو زاویہ کی چیزیں تھی، تیزی سے کہتے اس کے مسکرانے کی کوشش کی تو زینہ نے آنکھیں چھوٹی کر کے اسے دیکھا۔ تو تم آج ارشمی کے نکاح پر کیوں نہیں گئی؟ سکندر کے صاحب کے سوال پر نوریہ کے چہرے پر ناسمجھی اتری۔ کس کا نکاح؟ اس نے لہج کر سوال کیا۔ ارشمی کا زاویہ، اور تم نے شاپنگ کے بعد وہاں جانا تھا نا؟ سکندر صاحب کی بات پر وہ خاموشی سے انہیں دیکھے گئی۔ نہیں تو زاویہ نے تو ایسا کچھ نہیں کہا اسے، یا ہم بھی نہیں بتا رہا تھا کہ شاپنگ کے بعد وہ کہیں جانے کا ارادہ رکھتا ہے۔ وہ تو گھر آ گئی تھی، البتہ زاویہ کسی کام سے چلا گیا تھا۔ زینہ کی بات پر نوریہ نے سر اس بات میں ہلایا۔ وہ جو کہہ رہی تھی ٹھیک کہہ رہی تھی۔ اس نے تمہیں کچھ نہیں بتایا تھا؟ سکندر صاحب نے حیرت سے سوال کیا تو نوریہ سر انکار میں ہلا گئی۔ بے شرم انسان، آج تمہارے اس بزنس پارٹنر کا نکاح تھا، اسے ہمیں انوائٹ کیا تھا، مگر نکاح زیادہ بڑا نہیں تھا، تو میں نے زاویہ سے کہا تھا کہ صرف تم تو وہ اور نوریہ چلے جائیں گے، مگر اس نے تو مجھے کہا تھا کہ نوریہ نے جانے سے انکار کر دیا۔ اس کی بات پر نوریہ خاموش رہی، جبکہ زینہ کا ہاتھ بے اختیار ماتھے پر گیا۔ نوریہ، زاویہ اور تمہارے درمیان سب ٹھیک ہے؟ چند لمحوں بعد سکندر نے اسے دیکھتے ہوئے سوال کیا تو نوریہ نے سر اٹھا کر انہیں دیکھا۔ وہ سوال اس کے لیے غیر متوقع تھا۔ جی سب ٹھیک ہے۔ اسے آنکھوں میں جلن محسوس ہوئی۔ مجھے نہیں لگتا جب تم کمرے سے آئی تھی جب بھی تم رو رہی تھی، اور زاویہ کی بیہیو سے مجھے لگتا ہے ہی نہیں کہ سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے۔ میں مان ہی نہیں سکتا کہ تم 3-4 گھنٹے شاپنگ کر کے رہتی رہی، مگر اس نے کچھ خریدا نہیں سوائے جویلری کے۔ نوریہ نے ہونٹ کچلا اور سر جھکا کے وہ خود کو رونے سے روک رہی تھی، اس کا ضبط سکندر کے سوال پر ٹوٹنے لگا تھا۔ نوریہ بتاؤ بیٹا۔ زینہ اٹھ کر اس کے پاس آئی تو اس کے آنسو رخساروں پر بہہ نکلے۔ نوریہ بیٹا کیا ہوا ہے؟ تم دونوں کی کوئی لڑائی ہوئی ہے کیا؟ زینہ نے اس کا چہرہ اوپر کرنا چاہا۔ وہ مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتے، اس نے آنسو رگڑتے ہوئے بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔ زینہ کو حیرت ہوئی، اس نے تم سے ایسا کہا؟ سکندر صاحب نے سوال کیا تو وہ سر اس بات میں ہلانے لگے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں زبردستی ان کے سر پر مسلط کی جا رہی ہوں، مجھے اپنی منگیتر نہیں سمجھتے، نہ ہی مجھے کبھی اپنی بیوی سمجھیں گے۔ وہ مجھے پسند نہیں کرتے، وہ آئلن کو پسند کرتے ہیں۔ سکندر صاحب اور زینہ کی آنکھیں پھٹی کی پیٹی رہ گئی۔ آئلن کو پسند کرتے ہیں؟ سکندر صاحب کے لہجے میں بے یقینی تھی۔ سرخ عروسی لباس بدل کر وہ شیشے کے سامنے جا کھڑی ہوئی اور بالوں کو سلجھانے لگی۔ ہیئر اسپرے کے باعث وہ بری طرح آپس میں چپکے ہوئے بالوں کو سلجھاتے ہوئے سر میں شدید تکلیف ہوئی۔ بال سلجھانے کے بعد وہ بیڈ پر بیٹھ گئی اور سائڈ ٹیبل پر پڑے جگ میں سے پانی گلاس میں اوڈیل کا گلاس لبوں سے لگایا۔ اس کے ذہن میں اس وقت ادریس زیدی گردش کر رہے تھے، اس کے الفاظ اور وہ تھپڑ۔ اور آپ کو اس عمر میں کون سی بیوی کی ضرورت پڑ گئی تھی کہ آپ نے شادی کر لی؟ وہ کہتے ہوئے پھر سے اٹھ کھڑی ہوئی اور اس کی طنزی انداز پر ادریس زیدی کی جیسے برداشت ختم ہو گئی تھی۔ انہوں نے ایک لمحے کے لیے بھی دیر کیے بغیر رومی کے منہ پر تھپڑ جڑ دیا۔ کاش تم میری اولاد نہ ہوتی رامین، تمہاری وجہ سے میرے کندھے جھک گئے ہیں، میں شرمندہ ہوں تمہارا باپ ہونے میں، تم سے بہتر تھا خدا مجھے بے اولاد رکھتا۔ رومی کو لگا وہ سانس نہیں لے سکے گی۔ ادریس زیدی ایک نظر اس پر ڈالتے گھر سے نکل گیا۔ وہ گرنے کے انداز میں صوفے پر بیٹھ گئی۔ وہ الفاظ نہیں، خنجر سے جو اس کی روح کو بھی زخمی کر گئے تھے۔ وہ ایک گہرا سانس لیتی اٹھی اور بھیگے رخسار صاف کرتی کمرے سے باہر نکل گئی۔ اس کی تلاش میں لاؤنج اور کچن میں نظر دوڑانے کے بعد انجانے کس خیال کے تحت اس نے بیرونی دروازہ کھولا۔ اس کا فلیٹ گراؤنڈ فلور پر تھا، سو یہ ممکن تھا کہ وہ باہر پایا جاتا، اور ایسا ہی ہوا تھا۔ دروازہ کھلتے ہی رومی کی نظر اس پر گئی۔ وہ سگریٹ پھونکتا یہاں سے وہاں قدم لے رہا تھا۔ دروازہ کھولنے پر اس نے چہرہ موڑ کر ہلکی روشنی میں نظر آتا رومی کو دیکھا۔ دروازہ بند کرتی وہ دروازے کے باہر بنے 3 زینوں پر بیٹھ گئی۔ یہاں کیوں آ گئی؟ ارشمی نے سگریٹ زمین پر پھینکتے اسے مسل دیا۔ سگریٹ پی سکتے ہو، مجھے اعتراض نہیں ہے۔ اور تمہیں کس نے کہا کہ تمہارے اعتراض سے فرق پڑتا ہے؟ رومی نے ہلکا سا سانس بھرا۔ تھوڑی سی خوش فہمی ہوں، برداشت کر لے۔ تمہیں برداشت کر رہا ہوں، کافی نہیں کہ ابھی تمہاری خوش فہمیاں بھی برداشت کروں؟ رومی نے ہونٹوں پر مسکراہٹ آئی۔ کافی خڑوس سے آپ میرے منہ پر میری ہی برے خیال میں سے کمپلیمنٹ سمجھوں گا۔ وہ کندھا اچکا کر گیا تو رومی ہنسی۔ ارشمی چند لمحے سے دیکھتا رہا، پھر اس کے ساتھ آ کر بیٹھا تو رومی نے چہرہ موڑ کر اسے دیکھا۔ تمہارے بابا نے تمہیں تھپڑ مارا تھا؟ ہاں۔ توقع کے برعکس نے کافی سکون سے جواب دیا۔ کیوں، کب گھر آئے تھے؟ اور کچھ دن پہلے۔ رومی نے اس پر سے نظر ہٹا لی۔ ہاں، مومل بتا رہی تھی، مگر اس نے تھپڑ والی بات تو نہیں بتائی تھی۔ اسے نہیں پتا تھا۔ وہ حدید کو لے کر اندر چلی گئی تھی تب انہوں نے مارا تھا۔ اس کی آواز کچھ نم سی ہوئی تو وہ آنکھیں چپکانے لگی۔ پوری بات بتاؤ رامین۔ وہ چند لمحے خاموش رہی اور پھر ساری تفصیل اسے سنا دی۔ ساری بات اسے بتاتے ہوئے بس آنسوؤں پر کنٹرول رکھنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر آخر میں اس کا ضبط بھی ٹوٹ گیا اور رخسار بھیگ گئے۔ میں ان کا غرور تھی، میں نہیں چاہتی تھی کہ ہمارے درمیان بس اب اتنا خراب ہو جائے۔ وہ ہتھیلی رخساروں پر رگڑتی آنسو صاف کرنے لگی۔
تم چاہو تو سب ٹھیک کر سکتی ہو۔ ارشمی نے سنجیدگی سے، میں چاہتی ہوں سب ٹھیک ہو جائے مگر میں نہیں کر پا رہی۔ میں جانتی ہوں بابا اتنے غلط نہیں، شادی کرنا ان کا حق ہے، مگر ضروری تو نہیں ہے کہ ہر انسان پرفیکٹ ہو۔ میں بھی پرفیکٹ نہیں ہوں، میری سوچ اتنی زیادہ مچور نہیں ہے اور میں خود کو سمجھا نہیں سکی۔ میں ایسا ہوں، میں ایسی ہوں، میں خود کو بدل نہیں سکتی۔ میں نہیں جانتی میں سب کچھ کیسے ٹھیک کروں گی، خود کو کیسے سمجھاؤں۔ بولتے بولتے وہ رونے لگی تو ارشمی عجیب کشمکش اشکار ہوا۔ اس نے رومی کو ایک ہاتھ تھام کر اسے سلایا اور دوسرا بازو اس کے کندھے کے گرد حائل کیا تو وہ بے اختیار اس کے سینے سے لگ گئی۔ اس کی حرکت پہ وہ بوکھلا گیا تو پھر چند لمحے بعد ایک گہرا سانس لیا۔ سب ٹھیک ہو جائے گا، وقت لگے گا مگر تم کر لو گی، اس کے ہاتھ کی پشت پر انگلیاں پھیرتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ کچھ دیر تک وہ روتی رہی اور پھر آنسو رکے تو احساس ہوا کہ وہ اشمیر کے سینے سے لگی بیٹھی ہے۔ آہستگی سے اس سے دور ہوتی وہ اٹھ کھڑی ہوئی مگر اشمیر نے اس کا ہاتھ نہ چھوڑا۔ رومی سوالیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ اشمیر نے جیب سے ایک مخملی ڈبیا نکالتے اسے کھولا اور اس میں سے رنگ نکال کر اس کی چوتھی انگلی میں پہنائی۔ تمہاری منہ دکھائی کو انگلیوں میں جگمگاتی انگوٹھی کو دیکھتا ہوا بولا اور پھر رومی کی جانب دیکھا جس کے چہرے پر مسکراہٹ آئی تھی۔ مجھے لگا تھا آپ کچھ نہیں دیں گے۔ وہ زینے چڑھتی دروازہ کھول کر اندر جانے لگی۔ اتنا بھی برا نہیں میں ارشمی نے چہرہ موڑ کر اسے دیکھا۔ ہاں تھوڑے بہت زیادہ برے ہیں۔ ارشمی نے اس کی بات پر سر جھٹکا۔ اتنا بھی فری نہیں کروانا تھا اسے مگر پھر بھی کافی دیر وہ وہاں بیٹھی اس کے بارے میں سوچتا رہا۔ ارشمی اتنی بھی اچھی نہیں ہے وہ، بلکہ میسنی ہے ایک نمبر کی۔ تمام خیالات جھٹک کر بڑبڑاہٹ کرتا ہوا اٹھ گیا اور اندر چلا گیا۔ دروازہ اور کھڑکیاں اچھے سے لاک کرتا ہوا کمرے میں آیا تو رومی گہری نیند سو چکی تھی۔ ارشمی نے ایک نظر اس پر ڈال کر شیروانی کے بٹن کھول دیا۔ شیشے کے سامنے جا کھڑا ہوا تو اس کی نظر گردن پر نظر آتے ہوئے چھوٹے سے زخم پر گئی۔ اسے دیکھتے ہی وہ مدھم سا مسکرا دیا۔ ہمارے پاکستان آنے سے پہلے زاویار نے آئلین کو ڈنر پر بلا کر کافی اہتمام کیا تھا۔ انہوں نے مجھے بتایا نہیں تھا کہ آئلین ہمارے ساتھ پاکستان جائے گی۔ ڈنر کے دوران انہوں نے یہ بات مجھے بتائی۔ نوریہ کی بات پر سکندر کا سر چکرا گیا تھا جبکہ زینیہ کی آنکھیں حیرت سے کھل گئی تھیں۔ تم نے زاویار اور آئلین کے ساتھ ڈنر کیا تھا؟ سکندر کے سوال میں نوریہ چند لمحے خاموش رہ گئی۔ اگر وہ زاویار کے رویے کے بارے میں بتاتی رہی تھی تو اسے وہ حقیقت بھی بتانی تھی۔ میں آخری 2 دن میں نے زاویار کے ساتھ گزارے، یعنی اپنے گھر میں نہیں رہی تھی میں۔ اس کا سر جھک گیا جبکہ زینہ نے بے یقینی کی کیفیت میں نوریہ کو کہا یہی حال سکندر کا بھی تھا۔ تم دونوں ایک گھر میں نے؟ سکندر صاحب کی آنکھیں حیرت کی جاتی سے پھٹ گئیں۔ مگر کیوں؟ نوریہ نے سر ہلانے پر انہوں نے الجھ کر سوال کیا۔ وہ اس بات سے بے خبر تھے۔ اس کے سوال پر نوریہ نے ساری روادہ ان دونوں کو سنا دی۔ تمہیں کچھ کیا تو نہیں اس نے؟ زینہ نے اسے کندھے پر ہاتھ رکھتے پریشانی سے سوال کیا تو اس نے سر انگار بہلا دیا۔ نہیں، میں واش روم میں بند ہو گئی تھی۔ زینہ اور سکندر نے بے اختیار ایک پرسکون سانس لی۔ تو تم لوگوں نے اتنی بڑی بات ہمیں بتائی کیوں نہیں؟ سکندر نے حیرت سے کہا۔ پتہ نہیں، مجھے زاویار نے منع کر دیا تھا لیکن آمن جانتے تھے، ان کو کال کی تھی میں نے تو ان کو سب پتہ تھا مگر انہیں بھی زاویار نے منع کر دیا تھا۔ سکندر نے سر ہاتھوں میں گرا لیا۔ ان کا یہ بیٹا ان کی سمجھ سے بالکل باہر تھا۔ اگر اتنی مشکل آمن سے شکل آمن سے نہ ملتی تو وہ یہ بات کبھی نہ مانتے کہ زاویار انہی کا بیٹا تھا۔ لیکن پاکستان آنے کے بعد تو زاویار نے شادی سے انکار نہیں کیا اور نہ ہی ایسی کوئی بات کی ہے کہ وہ کسی اور کو پسند کرتا ہے۔ زینہ لرز کر کہہ رہی تھی۔ مجھے نہیں پتہ انہوں نے آپ سے کچھ کیوں نہیں کہا مگر وہ مجھے ایسا کہتے ہیں کہ وہ مجھے اپنی فیانسی نہیں مانتے اور میرے کردار پر بھی انگلی اٹھاتے ہیں کہ میں غلط نیت سے اس گھر میں آئی ہوں۔ میری نظر پیسوں پر ہے، حالانکہ آپ جانتے ہیں مجھے آپ لائے تھے اور میں نہیں آنا چاہتی تھی اور میں کبھی پاکستان بھی نہ آتی اگر میرے ساتھ وہ سب نہ ہوتا تو۔ کہتے کہتے وہ رونے لگی تو زینہ نے بازو سے اس کے کندھے کے گرد حائل کرتے اسے خود سے لگایا۔ سکندر نے بھی اختیار ایک ساتھ دنگتے پریشان تھے اور شرمندے بھی۔ ہم شرمندہ ہیں بیٹا، میں کرتا ہوں زاویار سے بات، سب ٹھیک ہو جائے گا، تم پریشان مت ہو، اس جاہل سے بات کرنے کی ضرورت نہیں۔ سکندر نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں اسے کہا۔ بھلا اس کے علاوہ وہ کیا کر سکتے تھے؟ تم زاوی سے شادی کرنا چاہتی ہو؟ زینہ نے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے آہستہ آواز میں سوال کیا تو سکندر نے حیرت سے اسے دیکھا۔ سوریہ نے چلا میں خواہش ہے، میرے پاس اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہے۔ اگر آپ لوگوں کی بھی عزت کا سوال ہے، شادی میں اتنے ہی دن رہ گئے ہیں، اگر یہ شادی کینسل ہو گئی تو ٹھیک ہے ورنہ میں سمجھوتہ کر لوں گی۔ زینہ نے اس کا ہاتھ کپکپا تھا۔ اس کی سوچ سے زیادہ سمجھدار تھی جس کو سے اپنی نہیں بلکہ ان کی بھی فکر تھی۔ وہ ایک ان کا ثبوت تھا جو عمر میں نوریہ سے 7 سال بڑا تھا، پھر بھی اس کی عقل اور شعور ٹخنوں میں تھی۔ تم جا کر آرام کرو، زینہ نے اس کے بالوں کو سمیٹتے ہوئے کہا تو وہ اٹھ کھڑی ہوئی اور آنسو صاف کرتی کمرے سے نکل گئی مگر باہر قدم رکھتی اس کی نظر ایک طرف ہو کر کھڑے آمن پر گئی جو چند لمحے وہ اپنی جگہ رک گئی تھی پھر بغیر کچھ کہے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا وہ شخص اس بچی کو اس طرح ٹارچر کر رہا تھا۔ دیکھ رہی ہو اپنے بیٹے کو، کوئی شرم کوئی حیا نہیں رہی اس میں، کوئی تربیت کی ہے ہم نے اس کی، تربیت اس کی بہت اچھی کی ہے آپ دونوں نے، لیکن یہ اس پریشر کا نتیجہ ہے جو آپ نے اس پر ڈالا کہ اس کو اس شادی کے لیے راضی کیا تھا۔ آمن نے آواز پر سکندر اور زینہ نے دروازے کی جانب دیکھا جہاں وہ کھڑا تھا۔ تو اور کیا کرتے، ہم خود بھی جانتے ہو
کے بعد سے اس نے خود کو ان سب چیزوں سے کتنا دور کر دیا تھا. اگر ہم کوئی فیصلہ نہ لیتے تو وہ کبھی کسی عورت میں انٹرسٹ رہتا ہے اس کی شادی کرنی ہے. اب تو نہیں تو پھر کب ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے دھرے بیٹھے رہیں گے. کیسے سکندر کی بات پر زینی اور امن خاموش رہے. کہتے بھی تو کیا سکندر ٹھیک کہہ رہے تھے. ان کے لیے تو یہی بڑی حیرانی کی بات تھی کہ وہ ایک بار شادی کے لیے حامی بننے کے بعد زاویہ نے کوئی تماشا نہ کیا تھا. ورنہ تو آئرہ جب سے گئی تھی تب سے اس کا جانے کیا ہو گیا تھا. زینیا تو ڈرنے لگی تھی کہ شاید زاویہ کی شادی والی خواہش حسرت بن کر رہ جائے گی. مگر پھر زاویہ کا حامی بڑھنے پر جیسے دنیا جہاں کی خوشیاں ان کی جھولی میں آ گئی. لیکن اب انہیں سب سمجھ آ رہا تھا کہ وہ ان کے پیٹھ پیچھے کارنامے کرتا رہا تھا. جب میں 27 سال کا تھا تو تم دونوں کی عمر 2 سال تھی اور خود کو دیکھو ابھی تک شادی نہیں کی. سکندر کی بات پر زینیا سوچوں سے نکلی. جبکہ اتنے سنجیدہ ماحول میں بھی سکندر کی بات پر آمن کے ہونٹوں پر مسکراہٹ ابھری جیسے وہ خوبصورتی سے چھپا گیا. آئلینڈ والی کیا بات ہے؟ ہاں تم لینے گئے تھے نا اسے ایئرپورٹ. سکندر کے سوال میں آمن نے سانس حلق میں اٹک گیا. جی جی بابا وہ آئلینڈ کیا آئلینڈ سب جانتے تھے تم اور تم نے کچھ بتانا ضروری نہیں سمجھا. سکندر کی توپہ کو اپنی جانب دیکھ کر آمن کی زینیا کی طرف دیکھا جو چہرے پہ غصہ لیے اس کو گھور رہی تھی. بابا کیا ہو گیا؟ میں کیا کرتا؟ مجھے لگا تھا کہ وہ آفس آئے گی تو آپ کو خود پہ ہی پتہ چل جائے گا. مجھے کیا پتا تھا کہ اتنے دنوں سے وہ جوائننگ ہی نہیں دے رہی. آمن کی بات پر سکندر نے استحال انگیزی سے اسے دیکھا. کم از کم آمن سے انہیں یہ امید نہیں تھی. اور جہاں تک بات ہے نوریہ والی تو اس کے لیے مجھے داوی نے منع کر دیا تھا اور یہی بہتر تھا بھی تھا کیونکہ تم داوی کی کٹ پتلی ہو کے داوی نے ایسا کہا داوی نے ویسا کہا. خود کو دماغ بھی استعمال کر لیا کرو آمن. سکندر نے اس کی بات کرتے اسے اچھا خاصا لڑا رہا اور عامل سے خفا نہ جانے کہ وہ ہر بار زاویہ کے لیے کور اپ کرتا تھا. بابا میری اس ٹاپک پر نوریہ سے بات ہو گئی تھی اور وہ آپ کو بتایا تو تھا. کیا کرتے آپ؟ شادی سے 10 دن پہلے شادی کینسل کر دیتے. آپ ایسا نہیں کر سکتے. اس لیے میں نے نوریہ سے بات کر لی تھی اور نوریہ غلط سمجھ رہی ہے. وہ زاویہ آئلینڈ کو پسند نہیں کرتا. ہاں وہ خوبصورت ہے مگر اس کے پلاسٹک سے بنے چہرے میں زاویہ کی اتنی بھی دلچسپی نہیں. اگر وہ آئلینڈ سے میں انٹرسٹ رکھتا تو مجھے بتا دیتا جیسا کہ وہ ہر بات مجھے بتاتا. لیکن وہ صرف ایک اسسٹنٹ سے کیا زیادہ کچھ نہیں ہے. نوریہ کو غلط فہمی ہوئی ہے. میں نے اتنی لمبی بات پر سکندر نے اسے خاموشی سے دیکھتے رہے تو تنگ آگے کمرے سے ہی نکل گیا. گھر میں کچھ ہوا ہے کیا؟ بڑبڑاہٹ کرتا ہوا سیڑھیوں کی طرف جانے لگا تو اس کی نظر زمل کے کمرے کے کھلے دروازے پہ گئی. اندر آ سکتا ہوں؟ میں نے اسے کمرے کے دروازہ نوک کرنے کے بعد سر اندر کرتے ہوئے پوچھا تھا. موبائل میں مصروف زمل نے چہرہ موڑ کر دروازے کی جانب دیکھا. ضرور اس کو اجازت لینے ہی وہ بالکل بھی ضرورت نہیں تھی. زمل نے مسکرا کر کہتے ہوئے فون بند کر دیا. سیدھی ہو کر بیٹھی. نہیں میں اتنا بھی بد لحاظ نہیں کسی لڑکی کے کمرے میں گھسا چلا ہوں. آمن اندر داخل ہوتے ہوئے کہا. تم آج پڑی اتنے بد لحاظ نہیں مطلب تھوڑے سے ہیں. زمل نے آئی بروج کاتے سوال کے جی نہیں. اس کے جواب پر وہ محض مسکرائی. کھڑے کیوں ہیں؟ بیٹھے نا. زمل نے اس کو بیڈ کے قریب کھڑا دیکھ کر بیڈ پر بیٹھنے کا اشارہ کیا. نہیں فائر میں تمہیں کچھ پوچھنا آیا ہوں. کہیں آپ مجھ سے یہ تو نہیں پوچھنے آئے تھے کہ زمل کو کیا تم آئس کریم کھانے چلو گی؟ زمل مسکراہٹ دبا کر کہتی. بیڈ سے اتر کر اس کے سامنے کھڑی ہوئی تو آمن نے آنکھیں چھوٹی کر کے اسے دیکھا. جی نہیں میں بہت تھکا ہوا. تم جانتی ہو میں کچھ دیر پہلے ہاسپٹل سے واپس آیا ہوں. آمن کہتے ساتھ ہی پلٹ گیا. ورنہ وہ اس معصوم سی شکل دیکھ کر اپنا ارادہ بدل لے تو ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہتا تھا. جبکہ آمن کے انکار پر اس کا چہرہ پل میں تاریک ہوا اور ہونٹوں پر اداسی سی گھل گئی. آمن پلیز نہ. زمل مظلوم اور معصوم سی صورت بنا اس کو بازو تھام گئی تو آمن واپس اس کی طرف پلٹا جو نچلا ہونٹ باہر نکالے. معصومیت کے ریکارڈ توڑ رہی تھی. آمن نے گھور کر اسے دیکھا. زمل چلے میں جانتی ہوں میرا نام زمل ہے. وہ فوراً سے پیروں میں چپل اڑستی اس کا بازو تھام کر اسے کھینچتے ہوئے باہر لائی. آمن نے ہتھیار ڈالتے ہوئے گاڑی کی چابی اٹھائی. اس کے ساتھ پروج میں آگے تبھی اس کی نظر چھوٹے گیٹ سے اندر آتی صوفے پر گئی جسے دیکھتے ہی زمل اس کی ٹانگیں بڑھی. ماما اتنی دیر سے کیوں آئی ہیں یار؟ آپ اس سے تو اچھا تھا آپ وہیں رہ جاتی. نہ اٹھے پن سے کہتی. وہ صوفیا کے گلے لگ گئی. بس تھوڑی دیر لگ گئی آنے میں لیکن اب آ گئی ہو نا. تم دونوں کہاں جا رہے ہو؟ صوفیا نے سوالیہ نظر سے ان دونوں کو دیکھا. مجھے آئس کریم کھلانے لے کر جا رہے ہیں. زمل نے گہری سانس کے ساتھ بتایا. بالکل بھی نہیں میں نہیں لے کر جا رہا بلکہ یہ زبردستی مجھے لے کر جا رہی ہے کہ میں اس کو آئس کریم کھلاؤں. زمل نے گھور کر گھر کی روشنی میں نظر آتے آمن کو دیکھا. کیوں تنگ کر رہی ہو؟ اسے جانتی بھی ہو اب ہاسپٹل میں کتنی ٹف ڈیوٹی دے کر آتا ہے. تھک گیا ہوگا. صوفیا کی بات سنتے زمل نے ایک گہرا سانس لیتے آنکھیں گھمائی اور ان سے دور ہوئی. بہت بدتمیز ہیں آپ. آمن کے پاس سے گزرتے ہوئے سرگوشی نما آواز میں کہتی. وہ گاڑی میں بیٹھ گئی مگر اس کی یہ سرگوشی صوفیا کے کانوں تک پہنچ گئی تھی. زمل صوفیا نے اسے گھورا. اچھا ٹھیک ہے ماما تھکی نہیں ہے آپ ابھی تک دیکھیں. ہیل پہن رکھی ہے آپ نے. کب سے پیروں میں درد ہو رہا ہوگا نا. جائیں چینج کریں. اور زاویہ بھائی بھی پوچھ رہے تھے کہ آپ کب آئیں گی. وہ جو زمل کی باتوں پر اسے گھور رہی تھی اس کی آخری بات پر صوفیا کے اعصاب ڈھیلے سے پڑ گئے اور چہرے پر کچھ پریشانی سی آئی جبکہ زمل گاڑی میں بیٹھ چکی تھی.
مت ہو، ہم کچھ دیر تک آ جائیں گے، ہم اندر جا کر آرام کریں۔ زمل ٹھیک کہہ رہی ہے، تھک گئی ہوں گی۔ اب آمن کی بات پر صوفیہ نے ہلکا سا سر ہلا دیا اور سست قدموں سے اندر کی جانے پڑے۔ گارڈ گیٹ اوپن کر دو بول دو۔ وہ گاڑی میں بیٹھ گئی اور گاڑی اسٹارٹ کرتے ایک نظر زمل کو دیکھا جو رخ موڑے بیٹھی تھی۔ آمن نے مسکراہٹ جبر سے گاڑی پورے سے نکال دی۔ ناراض ہو گئی ہو کیا؟ آمن نے ایک نظر اس پر ڈال کر سوال کیا۔ نہیں، زمل نے ایک لفظی جواب دینے پر اکتفا کیا۔ ایسا تو لگ ہی رہا ہے کہ ناراض ہو، اور ظاہر سی بات ہے، اس کے علاوہ تم کر بھی کیا سکتی ہو؟ اس کا یہ وہ واحد کام ہے جس میں تم ماہر ہو۔ اسے کافی سنجیدگی سے چھیڑا تھا اور زمل کا منہ حیرت سے کھل گیا۔ اس نے صدمے سے آمن کو دیکھا تو وہ چہرے پر سنجیدہ تاثرات دیر ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ میں اس کام میں ماہر ہوں اور آپ خود کس کام میں ماہر ہیں؟ لڑکیوں کو امپریس کرنے میں۔ اس کی جانب دیکھتا آنکھ مار کر بولا تو زمل اس کے جواب پر جل بھن گئی۔ خوش فہمی آپ کہہ رہے؟ ہاں، آپ تو خوش فہمیاں پالنے میں ماہر ہیں، زمل نے دانت چکا کر کہا تو گاڑی میں آمن کا کہا گونجا۔ کم از کم میری خوش فہم ہونے سے دوسرے لوگوں کو پریشانی نہیں ہوتی، تو میں ناراض ہونے سے کون سا دنیا میں جنگ عظیم چھڑ جاتی ہے؟ وہ اچھی خاصی چڑ گئی تھی اور پھر سونے پہ سہاگا۔ وہ جانتی تھی آمن اسے جان بوجھ کر تنگ کر رہا تھا، جس پر وہ مزید تنگ ہو رہی تھی۔ دنیا میں جنگ عظیم چھڑے یا نہ چھڑے، تم نے میرے ساتھ بلا وجہ کی جنگ کرنی ہی کرنی ہے۔ وہ گاڑی میں موڑتا بغیر اس کی جانب دیکھے کہہ رہا تھا، جب بغیر خونخوار نظروں سے وہ آمن کو دیکھ رہی تھی، ہمیں اچھے سے محسوس کر سکتا۔ اچھا بس اب گھوڑا بند کر۔ وہ چند لمحوں بعد آمن نے اس کے آگے دکھائی تو وہ منہ بناتی نظر اس پر سے ہٹا گئی۔ مجھے نہیں کھانی آئس کریم، واپس چلیں، اس کی بار وہ ناراضگی سے کہہ رہی تھی۔ آئس کریم نہیں کھانی تاکہ تم گھر جا کر میرا سر کھاؤ؟ ہرگز نہیں۔ آمن وزن چھوٹی پوری رغبت سے چلائی تو آمن کا لگا کر ہنسا۔ اس نے اپنے تھکن زدہ جیسے ظاہر ہوتی محسوس ہوئی۔ اپنے کمرے میں جانے کے بجائے وہ زاویہ کے کمرے کی طرف بڑھی، دروازہ نوک کرتی ہوئے اندر داخل ہوئی تو وہ صوفے پر سر تھامے بیٹھا دکھائی دیا۔ صوفیہ کی آمد پر سے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ آ گئی آپ؟ صوفیہ نے محض سر ہلایا اور اس کی جانب بڑھی۔ تو آپ ہیں وہ خاتون جس نے ادری دردی سے خفیہ نکاح کر رکھا ہے؟ کہ زاویہ کے لہجے میں کچھ بھی نہ تھا اور نہ ہی وہ طنز کر رہا تھا، مگر صوفیہ کو لفظ خفیہ نکاح بڑے ہی زور سے چبھا۔ میرا نہیں خیال کہ میرے نکاح پر تمہیں کوئی اعتراض ہونا چاہیے۔ صوفیہ اس سے کچھ فاصلے پر بیٹھتی ہوئی بولی۔ اور میں نے ایسا کب کہا کہ مجھے آپ کے نکاح پر اعتراض ہے چچی جان؟ صوفیہ خاموش رہی۔ میں صرف دو سوال کروں گا، زاویہ نے 2 انگلیاں دکھاتے ہوئے کہا تو صوفیہ آئی ایبرو ہلکی سی اچکائی۔ کیا یہ نکاح خفیہ کیوں ہے؟ آپ نے ہم سب کو بے خبر کیوں رکھا؟ صوفیہ نے ہلکا سا سانس بھرا۔ اس کے توقع کے عین مطابق سوال کیے تھے۔ زمل مجھے لگتا ہے زمل میرے نکاح پر اعتراض کرے گی۔ زمل کا کچھ معلوم نہیں، زاویہ نے حیرانگی سے سوال کیا تو صوفیہ سر ہلا گئی۔ او مائی گاڈ، آپ نے اپنی اکلوتی بیٹی کو کچھ نہیں بتایا؟ آپ جانتی ہیں تو ہوں گی ہی، ادریس جدی کی بیٹی انہیں چھوڑ کر چلی گئی، ان کے نکاح کا سن کر پھر بھی نہیں بتایا۔ وہ دنگ تھا، اسے لگا تھا کہ زمل سب جانتی ہوگی، مگر ان سب کے ساتھ ساتھ وہ بھی بے خبر ہی تھی۔ یہی تو بات ہے، جب سے رامین نے وہ سب کیا ہے تب سے میں پہلے سے بھی زیادہ ڈر گئی ہوں۔ وہ پریشانی سے کہہ رہی تھی۔ زاویہ نے انہیں دیکھتا چلا گیا۔ آپ غلط کر رہی ہیں، ویسے وہ ناراض ہو یا نہ ہو، مگر جب اسے پتہ لگے گا کہ آپ نے اتنے عرصے تک اس سے سب چھپایا رکھا تو وہ زیادہ خفا ہوگی۔ زاویہ کی بات سن کر وہ خاموش رہی تو زاویہ مزید بولا۔ آپ سوچیں، جب آپ کا اور ادریس کا نکاح دنیا کے سامنے آئے گا تو اس کو کتنا برا لگے گا کہ جو بات اسے اپنی ماں سے پتہ لگنی چاہیے تھی وہ اسے کسی نیوز چینل یا سوشل میڈیا سے پتہ لگ رہی ہے۔ اس کی بات پر صوفیہ نے ہونٹ چبایا۔ نکاح ابھی کچھ لمبے عرصے تک خفیہ ہی رہے گا۔ میں ادریس سے نکاح اسی شرط پر کیا تھا کہ وہ مجھے دنیا کے سامنے نہیں لائیں گے۔ زاویہ نے بے یقینی کی کیفیت میں صوفیہ کو دیکھا۔ یہ کس طرح کی شرط ہے اور کون سی عورت چاہے گی؟ ایسا میں نہیں مان سکتا کہ آپ نے ایسی شرط رکھی ہے۔ زاویہ ان کی بات کو نفی کرتا ہوا بولا، جیسے وہ اس کی بات کا یقین کرنا ہی نہ چاہ رہا ہو، اور کر بھی کیسے لیتا۔ وہ تو ابھی تک اسی شوق میں تھا کہ جیسے سب آدم کی بیوہ سمجھ رہے تھے، وہ اب ادریس جدی کی بیوی ہے۔ اسکرین پر نہیں آنا چاہتی زاویہ، میں اسے خود کو زیادہ محسوس کرتی ہوں۔ میں سوشل میڈیا اور نیوز کی ہیڈ لائنز پر نہیں آنا چاہتی، چاہے وہ چہرہ نہ صحیح محض میرا نام ہی کیوں نہ ہو۔ ہمارے نکاح کو سال ہو گیا ہے زاویہ، اور یہ بات ہم دونوں کی فیملیز کے علاوہ اور کوئی نہیں جانتا ہے۔ ایسا ہماری زندگی بہت زیادہ سکون میں گزر رہی ہے اور میں ساری زندگی اسی سکون کے ساتھ گزارنا چاہتی ہوں۔ لوگوں کی نظروں میں آنا ہی اپنے آپ میں ایک بہت بڑی پریشانی ہو۔ مجھے خفیہ بیوی رہ کر زندگی گزارنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور یہ میرا اپنا فیصلہ ہے جو میں نے بہت سوچ سمجھ کر کیا ہے۔ میں کامسی یونیورسٹی کی لیکچرر ہوں، وہی بن کر رہنا چاہتی ہوں۔ صوفیہ کی تفصیلی جواب پر زاویہ اسے دیکھے گا وہ کیا کہتا۔ وہ کچھ کہنے کا حق نہیں رکھتا تھا، اور کہیں نہ کہیں صوفیہ کا یہ فیصلہ ٹھیک بھی تھا، خاص طور پر اگر اس نے یہ فیصلہ اپنے سکون کے لیے لیا تھا تو وہ بہترین تھا۔ اور پھر ادریس جدی کے ساتھ اگر وہ خوش تھی تو اس میں کوئی برائی نہیں تھی۔ 2 سال کسی کی بیوہ رہنے کے بعد شادی کر لینا گناہ تو نہیں ہے، اس کی زندگی تھی اور وہ جو چاہے کر سکتی تھی۔ کہ یہ کافی نہیں کہ ہماری فیملی ہمارے نکاح سے واقف ہے؟ ہم نے نکاح کر دنیا کو دکھانے کے لیے تو نہیں کیا۔ زاویہ کی خاموشی پر صوفیہ بولی، آپ کی فیملیز واقف ہیں؟ یعنی صرف آپ کا بھائی اور آپ کی ماں؟
ہم سب آپ کی فیملی نہیں رہے، چچی جان کا زیمل آپ کی بیٹی نہیں رہی، کون جانتا ہے آپ کا نکاح کے بارے میں؟ ادریس جدی کی فیملی ہے ہی کون وہاں؟ صرف اس کی ایک بیٹی جس کو خود کچھ عرصے پہلے اس بارے میں پتہ لگا ہے، وہ آپ کی دونوں کی شادی پر اعتراض ہے۔ زاویہ کی بات پر صوفیہ کی زبان جیسے تالوں سے چپک گئی۔ یہاں وہ غلط تھی، وہ اپنی غلطی ماننے کے سوا کچھ نہیں کر سکتی کیونکہ وہ سچ کہہ رہا تھا۔ یہاں تو اس کے ساتھ اپنے تھے اور انہیں کو کچھ معلوم نہیں تھا، تو پھر معلوم ہی کس طرح سے اس کی ماں اور بھائی۔ آپ کچھ بولیں گی نہیں آپ؟ زاویہ کا لہجہ چپتا ہوا تھا۔ میں بتا دوں گی سب کو، مگر جمل نہیں، میں اس کو ابھی نہیں بتانا چاہتی۔ زاویہ نے ایک گہرا سانس لیا۔ اس کو نہ بتانا ایک غلط فیصلہ ہے، مگر خیر امید ہے آپ گھر والوں پر یہ انکشاف کرنے میں زیادہ وقت نہیں لیں گی۔ صوفیہ نے دھیرے سے اس بات پر سر ہلایا۔ گڈ مارننگ۔ صبح کے 8 بج رہے تھے جب وہ ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھا سکندر، دردانہ بیگم اور آمن پر ایک نظر ڈالتا کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ گڈ مارننگ۔ آمن اور دردانہ بیگم نے اسے جواب دیا تو زاویہ نے سکندر کی جانب دیکھا جو اسے نظر انداز کر کے ناشتے میں مگن تھا۔ تبھی زینت بھی چائے کپ ٹرے میں رکھے ڈائننگ ہال میں داخل ہوئی۔ گڈ مارننگ مام۔ زینت کو دیکھتے ہی زاویہ نے اسے مخاطب کیا۔ گڈ مارننگ زینت۔ انتہائی پھیکے انداز میں دیے گئے جواب پر زاویہ کی آنکھوں میں مزید الجھن ہوتی۔ اس نے آنکھوں میں آمن سے سوال کیا تو وہ کندھے اچکا گیا۔ میرا ناشتہ؟ زینت نے کرسی سنبھالتے دیکھ کر اسے کھوال کے کچن میں ہو کر جا کر اٹھا لو۔ اس نے سکندر کے لیے کیٹل میں چائے نکالتی ہوئی جواب دیا۔ پہلے تو کبھی مجھے اپنا ناشتہ اٹھانے کے لیے کچن نہیں جانا پڑا، پہلے تم نے کبھی ہمیں اتنا شرمندہ بھی نہیں کیا، دردانہ بیگم نے سنجیدگی سے دیکھتے ہوئے کہا تو زاویہ کے ماتھے پر الجھن کا جال نمایاں ہوا۔ اب میں نے کیا کر دیا؟ وہ ابھی سے زچ ہو گیا۔ اس کی وجہ کل نوریہ سے بات نہ ہونا تھا۔ وہ چاہ کر بھی سکون کی نیند نہیں سو پایا تھا، رہ کر اسے نوریہ کا خیال آ رہا تھا۔ اس کے علاوہ وہ کس قدر ہرٹ ہوئی ہوگی یہ خیالوں سے جیسے اس کا سکون لے اڑا تھا۔ اب نہیں کیا تم نے کچھ، بلکہ تب سے کرتے آ رہے ہو جب سے گھر میں نوریہ اور تمہاری شادی کی بات چھڑی ہے۔ زینت نے برہمی سے کہتے ہوئے کرسی سنبھالی تو ایک پل کے لیے زاویہ کو جیسے سانپ سونگھ گیا۔ اور میں کیا کرتا آ رہا ہوں؟ زاویہ نے خود کو پرسکون ظاہر کرنے کی کوشش کی۔ تم اس کے ساتھ زیادتی کر رہے ہو اور کچھ نہیں مانا کہ شادی تمہاری پسند سے نہیں ہو رہی، مگر اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ تم اس بچی کو ٹارچر کرو اور اس کے ساتھ بدتمیزی کرو، وہ بھی اس قدر جانتے بھی ہو کہ تمہاری وجہ سے وہ کتنا دکھ میں ہو، کتنی پریشان ہے۔ زینت کی باتیں سن کر زاویہ کے چہرے کا رنگ فاق ہوا۔ تم اس پر الزامات لگا رہے ہو کہ اس کی نظر ہمارے پیسوں پر ہے، مجھے یقین نہیں آ رہا۔ زاویہ تم مانتے ہمارا اور اس بچی کے سامنے تم نے ہمیں شرمندہ کر کے رکھ دیا، کوئی شرم کوئی ندامت ہے تمہارے اندر؟ خاموشی سے ہماری ہر بات پر وہ سر جھکاتی رہی، اور ایک تم ہو جو اس کو اس غلطی کی سزا دے رہے ہو جو اس نے کی ہی نہیں۔ دردانہ بیگم نے اس کو خوب شرمندہ کرنا چاہا، وہ شرمندہ ہو بھی گیا، لیکن اس کے چہرے کے تاثرات سپاٹ ہی رہے۔ میں کروں تو کروں کیا تمہارا زاویہ؟ اور تم نے ہماری عزت مٹی میں ملانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ اگر آئرہ نے تمہارے ساتھ وفا نہ کی تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ہر لڑکی آئرہ جیسی ہے۔ آخر تم اس کے ساتھ سے پہلے زینت جملہ مکمل کرتی زاویہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہو۔ سکندر نے سارے معاملے میں پہلی مرتبہ اس کی جانب دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں وحشت لیے زینت کو دیکھ رہا تھا۔ وہ مدعا تھا جس پر وہ کسی صورت بھی بات نہیں کرنا پسند نہیں کرتا تھا، اور زینت نے عرصے بعد اس کے سامنے آئرہ کا ذکر چھیڑ دیا تھا۔ عامر نے شکوہ کی نظروں سے زینت کو دیکھا۔ ایسی غلطی کیسے کر سکتی تھی وہ؟ زینت کو فوراً اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ زاویہ ایک آخری نظر سکندر پر ڈالتا وہاں سے جانے لگا تو دردانہ بیگم کی آواز پر رکا۔ ناشتہ تو کر لو زاویہ، آفس میں کر لوں گا، وہ بغیر مڑے بولے، مگر پھر سکندر کی آواز پر اس کا صدر ہو گیا۔ تم اب سے آفس نہیں جاؤ گے، ضرورت نہیں ہے تمہاری۔ زاویہ بے یقین سے ان کی جانب مڑا۔ ڈیڈ آپ؟ بے یقینی سے وہ کچھ کہہ نہ سکا، چند لمحے ویسے ہی کھڑا انہیں دیکھتا رہا، پھر لمبے لمبے ڈگ بڑھتا ڈرائنگ روم سے نکلا۔ اس نے باہر قدم رکھا ہی تھا جب اس کی نظر نوریہ پہ گئی۔ وہ اپنے کمرے سے نکل رہی تھی اور اس نے بھی زاویہ کو دیکھا تو پل کے لیے وہ بھی اپنی جگہ رک گئی۔ زاویہ آنکھوں میں شکوہ اور غصہ لیے اسے دیکھتا رہا۔ اسے نوریہ سے یہ امید نہیں تھی۔ نوریہ اسے نظر انداز کرتی اس کے پاس سے گزرتی ڈائننگ ہال میں چلی گئی اور وہ تیز قدم لیتا گھر سے نکل گیا۔ نوریہ اتنی جلدی اٹھ گئی تم؟ زینت نے اسے دیکھتے ہی چہرے پر مسکراہٹ سجائی تو وہ بھی مدمزہ مسکرا دی اور دردانہ کے ساتھ والی کرسی سنبھالی۔ جی بس ٹھیک سے نیند نہیں آئی؟ اب انہیں کیا بتاتی کہ ساری رات وہ نہیں سوئی؟ وہ میں ناشتہ لاتی ہوں تمہارے۔ کچن میں آئی اور زاویہ کے لیے رکھا آملیٹ اٹھا لیا۔ اب انہیں کہا معلوم تھا کہ نوریہ اٹھ جائے گی، وہ 10-11 بجے ہی اٹھا کرتی تھی۔ اس کے لیے ناشتہ لاتی وہ واپس ڈائننگ ہال میں آئی اور نوریہ کے سامنے پلیٹ رکھی تو اس نے تشویقارانہ نظروں سے زینت کی دیکھا، پھر ناشتہ کرنے لگی۔ مجھے آپ لوگوں سے ضروری بات کرنی تھی۔ چند لمحے بعد اس نے تمیز بھری تو سب نے اس کو سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ جی ہاں بیٹے کیا بات ہے؟ سکندر مشکوک لہجے میں بولا۔ میں نے بہت سوچا ہے اس بارے میں اور میں کسی دباؤ کے بغیر یہ فیصلہ لے رہی ہوں اور میں دل سے راضی ہوں۔ میں زاویہ سے شادی نہیں کرنا چاہتی، مطلب میں اس سے شادی نہیں کر سکتی۔ اس کے بعد میں جہاں سب کچھ جھٹکا لگا ہوا نوریہ نے اپنی بات جاری رکھی۔ ضروری تو نہیں میری شادی ادھر ہی ہو یا زاویہ سے، آپ میرے لیے وہ یہ بات ابھی کہتی ایک پل کچھ ہچکی، میرے لیے کوئی اور رشتہ دیکھ لیں۔ اپنی بات مکمل کرتی وہ نگاہیں چرا گئی۔
لیے کوئی اور رشتہ دیکھ لیں. اپنی بات مکمل کرتی ہوں نظریں نگاہیں چرا گئی. کہنا اور مشکل تھا, اس کے علاوہ اور کوئی نہ جانتا تھا. ساری رات کروٹیں بدلتے آنسو بہاتے ہوئے اس نے یہی فیصلہ کیا تھا. وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کا یہ فیصلہ صحیح تھا یا غلط. اگر اسے کچھ معلوم تھا تو اتنا کہ اسے دل کے کسی کونے میں تکلیف ہو رہی تھی جسے وہ نظر انداز کر رہی تھی. صبح کے 9 بجے سے جب وہ فریش ہو کر واش روم سے باہر نکلا تو سیدھا نظر سیدھی رومی پر گئی تھی جو بیڈ پر بیٹھی انگڑائی لے رہی تھی. یعنی وہ کچھ دیر پہلے ہی نیند سے بیدار ہوئی تھی. ارشمی کو دیکھتے ہی اس نے اپنے ہوا میں لہراتی باہیں نیچے کر لی. ارشمی ایک نظر اس پر ڈالتا لوگوں کو ٹاول سے رگڑتا ہوا شیشے کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا. پھر ٹاول کے سائڈ پر پڑے صوفے پر پھینکتا اس کی پشت کو دیکھتی رومی اپنی جگہ سے اٹھی اور واش روم میں بند ہو گئی. کچھ دیر بعد وہ بھی کے چہرے کے ساتھ باہر نکلی تو کرتے کے بازو فولڈ کرتا ہوا ارشمی کمرے میں داخل ہوا. وہ شام میں واپس ریاست نگر جانا ہے. دی جان کی بہن آئی ہے تو پرسوں حدیث کا بھی پیپر ہے. اسے ایک نظر اس پر ڈالنے کے بعد اپنے بازو فولڈ کرتا مصروف انداز میں اس کو بتا رہا تھا آج شام نکلنا ہے کس ٹائم. وہ اپنا چہرہ خشک کرنے کے بعد وہ بالوں کے کچر میں آزاد کرتی شیشے کے سامنے آ کر کھڑی ہوئی. یہی کوئی 4 ساڑھے 4. ارشمی اسے کندھے سے نیچے آتے بالوں کو دیکھتا ہوا بولا اور صوفے پر بیٹھ گیا. 4 ساڑھے 4 بجے تو کون سی شام ہوتی ہے. رامی نے چہرہ موڑ کر اسے دیکھا تو اس کے سوال پر ارشمی نے رومی کو گھورا. اچھا سوری. اس کی گھوری پر پل میں معذرت کرتی بال کنگھی کرنے لگی. شاید ہمارے جانے سے پہلے ہی وہ پہنچ جائیں گی. تم یہاں سے تیار ہو کر چلنا. ارشمی نے اس کو مزید ہدایت دی. ہمارے جانے سے پہلے وہ پہنچ جائیں گی تو گھر میں کیسے داخل ہوں گی. عادت سے مجبور تھی وہ. دل میں آنے والے سوال زبان پر خود بخود ہی آ جاتا تھا. چابی ہے ان کے پاس. دی جان کی سگی بہن ہے وہ. ارشمی کی بات پر رومی کے ہونٹوں کی او کی شیپ دی. میں باہر جا رہا ہوں کچھ کام سے. تم ناشتے کی بعد اپنا سامان سمیٹ لینا. ارشمی کو اپنی جانب آتا دیکھ کر رومی اس کی جانب پلٹی چلتا ہوا اس سے قریب آیا. اس کی جانب جھکا تو رومی نے اپنا سانس روکا دیا. وہ براہ راست اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا اور رومی کو اپنی دھڑکن کانوں میں سنائی دے رہی تھی. ارشمی نے اپنا ہاتھ بڑھا کر اس کی ڈریسنگ ٹیبل پر پڑا پرفیوم اٹھایا اور پیچھے ہوا. رومی کے چہرے کی رنگت بدلی. اس پر سے نظر ہٹاتا شیشے میں خود کو دیکھتا ہوا خود پر پرفیوم چھڑکنے لگا. میں نے سانس لینے سے منع نہیں کیا. رومی نے بے اختیار ہی سانس ہوا میں خارج کیا اور ابھی بھی اس کے قریب کھڑا تھا. رومی کی نظر اس کی گردن پر نظر آتے اس چھوٹے سے زخم پر گئی. اس کے اوپر پہلے ہاتھ اوپر کر کے اسے چھوتی. ارشمی پرفیوم بند کر کے واپس ٹیبل پر رکھے پیچھے ہو گیا. اس کے پیچھے ہوتی رامی شیشے کی جانب رخ کر گئی. ارشمی نے ایک نظر اس کی پشت پر ڈالی اور دروازے کی جانب بڑھا. آپ نے ناشتہ کر لیا ہے کہ رامی نے شیشے میں سے دیکھتے ہوئے سوال کیا تو وہ رک گئی. نہیں میں نے نہیں کیا. باہر سے چائے پی لوں گا. صرف چائے پئیں گے ناشتہ کر کے چلے جاتا ہے. رامین فوراً سے اس کی جانب پر لٹ کر بولی. ارشمی خاموشی سے اسے دیکھنے لگا تو رومی گڑبڑائی. اچھا ٹھیک ہے آپ جائیں. اسے نظریں چراتی وہ کمرے کے کونے میں پڑے اپنے ویلر کی جانب بڑھی تھی. وہ ارشمی کمرے میں سے نکل گیا. یہ کیسی بات کر رہی ہو تم نوریہ. زینیہ نے تڑپ کر کہا. اسے لگا وہ شاید کہ شادی کینسل کرنے والا فیصلہ بدل لے گی یا وقت مانگے گی مگر وہ تو صاف صاف انکار کر رہی تھی. اس کی بات سے اس کا دل بہت دکھا تھا. جبکہ آمن خاموشی سب کے چہرے دیکھ رہا تھا. اس کو نوریہ سے یہ حماقت کی امید نہیں تھی. میں نے بہت سوچ سمجھ کر یہ بات کی. آنٹی زاویار کے لیے بھی یہی بہتر ہے. وہ آہستہ سے بولی تھی اور اس کی آواز بھر آ گئی. نوریہ میں سمجھتا ہوں آپ ایک سمجھدار بچی ہیں. آپ کی اس بات پر مجھے بہت مایوسی ہوئی. کل آپ نے کہا تھا کہ شادی کینسل کر دیں. مجھے لگا تھا آپ کو وقت چاہیے. آپ وقت چاہیں گے اور آپ زاویار کو بھی وقت دینا چاہ رہی ہیں مگر بیٹا جو آپ ابھی کہہ رہی ہیں ناممکن سی بات ہے. شادی میں ہفتہ باقی اور اب شادی کینسل. جب ایک فیصلہ طے پا چکا ہے تو ہم اس کو بدل نہیں سکتے. میں تمہیں کہیں اور جانے کی اجازت نہیں دے سکتا. میرے دوست کی امانت ہو تم. زاویہ سے مسئلہ ہے نا. تمہیں کوئی اور بات نہیں ہے. آمن تم سے شادی کر لے گا. تھوڑے ہی دن میں شادی ہے لیکن تم اس گھر سے کہیں نہیں جاؤ گی. سکندر اپنی بات کہہ کر وہاں رکا نہیں بلکہ نہیں ناشتہ تو کر چکے تھے. سو وہ ڈائننگ ہال سے باہر نکلے مگر وہاں کھڑے زاویہ کو دیکھتے وہ ٹھٹک گئے. وہ صبح سب کے لیے جیسے ناخوشگوار تھی. اپنا نام سن کر تو عامر کا چوہی لگ گیا تھا. کھانستے کھانستے اس کا چہرہ سرخ ہو چکا تھا. جبکہ نوریہ ہونک بنی اس بات کو ہضم کرنے کی کوشش میں تھی جو سکندر کہہ رہا تھا. یہی حال دردانہ اور زینیہ کا بھی تھا. ہضم تو ڈائننگ ہال کے باہر کھڑے اس شخص کو بھی نہیں ہو پا رہا تھا جو اپنا موبائل ٹیبل پر بھول گیا تھا. واپس آتے پہلے نوریہ پھر اپنے باپ کی بات سنتے اس کے قدم زنجیر بن گئے تھے. نوریہ میں اتنی ہمت کیسے آ گئی تھی کہ وہ نڈر سب کے سامنے شادی سے انکار کر گئی تھی. میرے علاوہ تم کسی سے بھی شادی کر سکتی ہو. نوریہ بی بی کیا اتنا حقیر ہوں میں تمہاری نظر میں. نوریہ کی بات سنتے اس کے جسم میں اشتعال انگیز لہر دوڑ گئی تھی. میں بھی دیکھتا ہوں کہ اب تم میری دسترس سے تم کیسے چھٹکارا پاؤ گی. خود سے بڑبڑاتا ہوا وہ وہاں سے نکل گیا. غصہ اب اس کو آمن پہ بھی آیا تھا جو سکندر صاحب کی بات پر کچھ بولا نہیں تھا. اب بھلا وہ اس کی سفید ہوتا چہرہ کیسے دیکھتا. وہ ڈائننگ ہال میں پن ڈراپ سائلنس چھا گئی تھی. نوریہ اور آمن کیا یہ ممکن تھا. باقی آئندہ انشاءاللہ.